صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح نصف الایمان، ایک آدمی شادی نہیں کنوارا ہے تو جب شادی نہیں ہوتی تو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، کہ آدمی شادی سے پہلے اس کا ایمان آدھا ہے، شادی سے پہلے آدمی کا آدھا ایمان رہتا ہے، شادی ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اب اس کا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ایک عورت کہ جس کے آنے سے گھر میں جو ہے آدمی کا ایمان مکمل ہوا ہے، ابھی تو ایمان آدھا تھا اس کا، اور ایمان مکمل ہوگا جبھی تو عبادتیں قبول ہوں گی، اگر ایمان ہی کسی آدمی کا مکمل نہیں ہے اس کی عبادتیں بھی ادھوری ہیں۔ تو وہ عورت بھی یہ سوچے کہ میرے اس کے گھر میں آنے سے اس کا ایمان مکمل ہوا ہے، اور عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے اس کو شادی کے بعد بہت سارے تحفے ملتے ہیں، ان تحفوں کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے سوال کیا ہے کہ بچی کی شادی ہو گئی، شادی سے پہلے وہ اکیلی تھی اور گھر میں کام کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا تھا۔ عورت جو ہے شادی سے پہلے بچی نماز پڑھتی ہے تو اس کو ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن شادی کے بعد بچی کو اس کو 21 نماز کا ثواب ملتا ہے، شادی کے بعد بچی کو 21 نماز کا ثواب ملتا ہے شادی کے بعد، شادی سے پہلے ایک نماز کا ثواب، اب 21 نماز، کتنا ثواب بڑھ گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی اگر شادی ہو جاتی ہے بچی کی، ابھی اب گھر میں کام کریں اس کو کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن شادی ہو گئی، شادی کے بعد جب بچی گھر میں کام کرتی ہے تو اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح ایک فوجی، جس طرح صحابہ جہاد میں جاتے تھے، جہاد میں لڑتے تھے اور جو وہاں پر شہید ہوتے تھے ان کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت فرماتے ہیں۔ فرمایا جب یہ گھر میں کام کرتی ہے تو اس کو کام پر جہاد کا ثواب ملتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جب گھر میں کام کرتی ہے ایک کام پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، عورت جب گھر میں کام کرتی ہے تو ایک کام پر ایک نیکی۔ اور اب جھاڑو دیکھو کتنی موٹی رہتی کاڑی، اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ جھاڑو میں اگر 100 سیکھیں ہیں، 100 کاڑیاں اس کو مارے تو ایک بار میں 100 نیکی مل گئی، صبح میں روزانہ مارتا تو کتنی نیکیاں جمع ہو گئی۔ تو عورت یہ سوچے کہ مجھے گھر میں آنے سے کتنی ساری نیکیاں مل رہی ہیں، بلا وجہ طلاق مانگ رہی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ایک کام پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اسی طرح جب بچی کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد وہ اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہے، شادی ہو گئی، شادی کے بعد وہ بچی اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہے تو اس کو ہر قدم پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کے 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 100 درجے بلند ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہے۔ اور فرمایا کہ جس وقت بچی کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد جب بچی حمل سے ہوتی ہے، جب حمل ٹھہرتا ہے تو حمل ٹھہرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پرانے پچھلے جتنے گناہ ہیں سب کو معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہ معاف۔ کتنا آسان ہے، عورت کو جنت میں جانا تو بہت آسان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عورت 4 کام کرے جنت میں جائے، مرد کے لیے تو وہ سارے کام آئے، صبح سے شام تک انہیں پریشان رہتا، صبح سے شام تک کماتا، اور مرد کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی صبح سے شام تک حلال کمائے، صبح سے شام تک حلال کمائے، اور حلال کمانے کی جب وہ گھر میں آتا ہے، جب وہ گھر میں پہلا قدم رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جو آدمی حلال کماتا ہے۔ تو اس طرح حضور نے فرمایا کہ عورت 4 کام کرے جنت میں جائے۔ سب سے پہلے عورت جب بالغ ہو جائے تو نماز پڑھے، اس کے بعد روزے رکھے، جب شادی ہو جائے تو جب بالغ ہو جائے تو اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ سب سے پہلے عورت جو ہے نماز پڑھے، روزے رکھے، اور جب بالغ ہو جائے تو اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور جب شادی ہو جائے تو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ فرمایا حضور نے یہ 4 کام کرے، جب مرے گی تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 8 جنت کے دروازوں کو کھول دیں گے کہ جس دروازے میں چاہے داخل ہو جائے۔ تو جب حمل ٹھہرتا ہے، بچے کو حمل ٹھہرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر اس حال میں مر گئی، اگر عورت اس حال میں مر جاتی ہے کہ وہ حمل سے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن شہیدوں کی لائن میں ٹھہری ہوگی، اور شہید جہنم میں چلا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، شہید کے لیے تو جنت ہے، یہ شہید جو ہے اس شہید کی لائن میں ٹھہری ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب آدمی بیوی کو دیکھتا ہے اور بیوی اپنے آدمی کو دیکھتے ہیں اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو ان کے مسکرانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری بات سنا، عجیب بات، حضور نے فرمایا کہ جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مسکراتے خوش ہوتے ہیں، تو جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو اس خوشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتوں کو پیدا فرماتے ہیں، اس خوشی سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ اب ایک آدمی اگر دن میں 100 مرتبہ خوش ہوا تو 100 فرشتے ہو گئے، تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جب تک تم سارے فرشتے مل کے ان کے لیے دعا استغفار کرتے رہو، ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر صرف خوش ہوتے ہیں، اس خوشی سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کو پیدا فرماتے ہیں اور قیامت تک وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے،
آج تو شادی ہو گئی، شادی کے بعد بھی بچہ بھی سکون سے نہیں ہے، بچی بھی سکون سے نہیں ہے۔ سکون سے اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے شادی جب کری ہے تو دین کے مطابق شادی نہیں کری۔ حضور نے فرمایا کہ عورت میں 4 چیزیں دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ حضرت علی کو نصیحت فرمائی، 4 چیزیں دیکھ، اس کا مال دیکھ کر، اس کی خوبصورتی دیکھ کر اور اس کا خاندان دیکھ کر۔ حضور نے فرمایا کہ تم ان 3 چیزوں کو نہیں دیکھنا بلکہ تم دینداری دیکھنا۔ حضرت علی تم دین کو دیکھنا، تم دین کو دیکھو گے تو کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ آج ہم بچی کو دیکھتے ہیں، آج ہمیں معلوم ہے نا کہیں سے 2-4 لاکھ روپے ملتے وہاں شادی کرتے ہیں، وہ معلوم ہے نا غریب ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے، شادی نہیں کرتا وہاں پر۔ تو ہم نے بنیاد ایسی چیز رکھی ہے شادی کی کہ جہاں سے رحمتوں کے فرشتے بھی چلے گئے اور اللہ کے رحمتوں کے دروازے بھی بند ہو گئے۔ جب اللہ کے رحمتوں کے دروازے بند ہو گئے تو شادی میں کس طرح جو ہے ہماری برکتیں آئیں گی۔ شادی میں حضور نے فرمایا کہ دین کو دیکھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچہ خود تیار ہو اور بچہ خود کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے شادی میں، خود کہے کہ بچہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جب اس طرح شادی کریں گے جس طرح حضور نے اپنے بیٹیوں کی شادی کی ہے، حضرت علی نے صحابہ نے جس طرح اپنی شادی کی، جب اس طرح شادی کریں گے تو ہماری شادیوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتریں گی۔ اللہ تعالیٰ کی جب رحمتیں اتریں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ جب پہنچے گی تو ہمارے گھروں میں سکون پیدا ہوگا۔ ہمارے گھروں میں سکون اس لیے پیدا نہیں ہے کیونکہ ہم نے مال کو دیکھا کہ کتنا مال کہاں سے ملے گا، وہاں شادی کی۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، جو اب یہ شادی تک ہے، شادی ہو گئی، اب بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے وقت جو ان کو درد ہوتا ہے، جو عورت کو درد ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جتنی مرتبہ وہ بچہ جب حمل سے ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اور آہ آہ کرتی ہے تو اس کو ہر آہ پر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ سبحان اللہ نہیں بول رہی، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمایا کہ جتنی مرتبہ یہ آہ کرے گی، اس کو آہ کی بنا پر جو ہے آہ کر رہی ہے، اس کو جو ہے سبحان اللہ کہنے کا ثواب لکھا جائے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے پاک فرما دیتے ہیں گناہوں سے جیسا کہ یہ آج ہی پیدا ہوئی ہے، آج ہی پیدا ہوئی ہے۔ اور فرمایا کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور ماں بچے کو اللہ بولنا سکھاتی ہے۔ آج کل تو ہم کیا سکھاتے ہیں، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، وہ چلا کے رکھتے تھے بچوں کے سامنے، تو بچہ کیسے جو ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جو بچہ بڑا ہو جائے اور بچے کو اللہ اللہ سکھائے، تو فرمایا کہ جس وقت بچے کی زبان سے اللہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والد کی والدہ کی دونوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بچے کی زبان سے صرف اللہ نکلا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں ذہن رکھنا چاہیے۔ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں جن کی شادی ہو رہی ہے، آج کل تو کچھ لوگ بچہ تو ایسے ہی جو زبردستی طلاق مانگ رہی ہے کہ ہمیں طلاق دو، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو دین سے جن کا کوئی تعلق نہیں، وہ زبردستی طلاق دے دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو طلاق بلا وجہ دے اور بلا وجہ طلاق لے، تو فرمایا کہ ایسے دونوں آدمی منافق ہیں، دونوں آدمی ایسے منافق ہیں۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نفرت کرتے ہیں جیسا کہ تم لوگ خنزیر سے نفرت کرتے ہو۔ خنزیر سے کوئی مسلمان محبت کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، سب نفرت۔ تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں کہ جو لوگ بلا وجہ طلاق مانگ رہے ہیں، بلا وجہ طلاق دے رہے ہیں۔